دوستوں خوش آمدید ہمارے چینل پر۔ آج ہم دوسری جنگ عظیم کی ایک ایسی ٹرین کے بارے میں جانیں گے جس میں بہت سارا سونا اور قیمتی جوہرات ڈال کر غائب کر دیے گئے۔ مانا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے آخری دنوں میں نازیز نے اس ٹرین کو کہیں پر چھپا دیا تھا تاکہ یہ طاقت دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ آج 2024 میں یہ سونا کہاں پر موجود ہے؟ کیا یہ سونا اور قیمتی جوہرات ابھی تک کسی کو ملے بھی ہیں یا نہیں؟ یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ بات 1975 کی ہے، جب اتحادی نازی جرمنی کے قریب پہنچے تو حکومت نے اپنی لوٹی ہوئی دولت کو چھپانے کی کوشش کی۔ افسانے کے مطابق سونا، قیمتی جوہرات اور نایاب آرٹ ورک سے بڑی ہوئی ایک ٹرین پولینڈ کے شہر بروکلا سے روانہ ہوئی جو جنوبی مغرب کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا مقصد نچلی سلسیا کے پہاڑی علاقے تک پہنچنا تھا۔ نچلی سلسیا میں الو پہاڑ اور پراسرار ریزے کمپلیکس واقع ہیں۔ نازیوں کے بنائے گئے زیر زمین سرنگوں اور بنکروں کا ایک جال موجود ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ٹرین کو انہی سرنگوں میں کہیں چھپایا گیا تھا۔ اسے اتحادیوں کی پہنچ سے دور رکھنے کے لیے دفن کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہاں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ بہت سی تلاش اور تحقیقات کے باوجود آج تک ٹرین کا ایک بھی ثبوت نہیں ملا ہے۔ جنگ کے آخری دنوں میں نازیوں نے واقعی بہت سارا خزانہ چھپایا تھا۔ یہ بات اچھی طرح دستاویز ہے کہ انہوں نے سونے اور دیگر قیمتی اثاثوں کو منتقل کیا تھا، لیکن اس کا آج تک کوئی بھی حتمی ثبوت نہیں ملا۔ جنگ کے بعد نازی سونے کی ٹرین کی افواہیں جاری رہیں جس نے تلاشکاروں کو جنم دیا۔ 1970 اور 80 کی دہائی میں پولش حکام نے کئی تحقیقات کی، لیکن سونے کی کہانی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ 2015 میں اس وقت دلچسپی پھر سے بڑھ گئی جب دو خزانہ تلاش کرنے والوں نے وال برج کے قریب ایک ٹرین کی دفن ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس اعلان نے میڈیا میں طوفان برپا کر دیا تھا جس نے عالمی توجہ کو وال برج کی طرف توجہ دلائی۔ زمین کے اندر جھانکنے والے ریڈار نے دعوے کی حمایت کی جو ایک ممکنہ سرنگ اور ٹرین کی ساخت دکھا رہا تھا، تاہم بعد کی کھدائیوں سے کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلا۔ تلاش کرنے والوں کا کہنا ہے کہ قدرتی تشکیل کو انسانی ڈھانچے سے غلطی سے تعبیر کیا گیا تھا۔ ثبوتوں کی عدم موجودگی کے باوجود نازی سونے کی ٹرین کی کہانی آج بھی دلکش ہے۔ کچھ کا نظریہ ہے کہ یہ ایک چال تھی جو اصلی خزانے کو کہیں اور چھپانے کے لیے کی گئی تھی۔ کچھ کا خیال ہے کہ اسے مکمل طور پر یورپ سے باہر اسمگل کر دیا گیا تھا۔ یہ نظریات خزانہ تلاش کرنے والوں کی جستجو کو بڑھاتے ہیں۔ چھپے ہوئے خزانے کی کشش بہت طاقتور ہے اور نازی سونے کی ٹرین اس کی مکمل عکاسی کرتی ہے، جبکہ ممکن ہے کہ ایسی ٹرین موجود ہو۔ ثبوتوں کی عدم موجودگی یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اگر یہ واقعی موجود تھی تو اسے یا تو منتقل کر دیا گیا تھا یا طویل عرصے پہلے تباہ کر دیا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ کئی ایسے خزانے تاریخ کے پردے میں گم ہو چکے ہیں۔ تو نازی سونے کی ٹرین کی کہانی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ تاریخ، افسانے اور دریافت کی انسانی خواہش کا ایک دلکش امتزاج ہے، چاہے پولش پہاڑوں کے نیچے دفن ہو یا ماضی کے ایک بھوت کہانی۔ یہ کہانی سونا تلاش کرنے والوں کو آج بھی متاثر کرتی ہے۔ ٹیکنالوجی میں ترقی جیسے کہ بہتر زمین کے اندر جھانکنے والے ریڈار اور 3D نقشہ سازی امید دلاتی ہے کہ ایک دن ہم اس حقیقت کو بے نقاب کر سکیں گے۔ تب تک نازی سونے کی ٹرین تاریخ کے سب سے دلچسپ معاملوں میں سے ایک بنی رہے گی جو جنگ کے زمانے کی افراتفری اور تجسس کی علامت ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا نازی سونے کی ٹرین کہیں چھپی ہوئی ہے جسے دریافت ہونے کا انتظار ہے، یا یہ محض ماضی کا ایک افسانہ ہے؟ نیچے دیے گئے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ کو یہ تاریخی کہانی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید دلچسپ کہانیاں لا سکیں۔